بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید آپ تمام حضرات کو ہماری اس بزم میں، اس نشست میں جس کا نام ہے اردو بیٹھک. تو صاحبو، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، اور اس بزم کا، اس نشست کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اگر اس کو ایک جملے میں اگر ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو یوں سمجھیے کہ یہ اجتماع ہے ایسے افراد کا جو تشنہ لب ہیں، جو پیاسے ہیں اردو زبان کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، جو اس کی لذت ہے، اس کی لطافت ہے، جو اس کی شیرینی ہے، ہم اس کے حوالے سے تشنہ لب ہیں. اور ہم اس نشست کے ذریعے، جس کا نام ہم نے اردو بیٹھک رکھا ہے، وہ مخاطب بھی ایسے ہی لوگوں سے ہے جو اس پیاس کو، یعنی اردو زبان کی پیاس کو اور اردو ادب کی پیاس کو محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیے جناب، یہ ایک وبا اور بلاؤں کا زمانہ ہے، کووڈ کا زمانہ ہے، اور سماجی فاصلے ہیں، ایک حبس ہے، اور اس سارے معاملات میں کہیں ایک کھلی فضا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ آدمی جو ہے یہ اس ہول سے باہر نکلے، اور یہ جو خدشات ہیں، وسوسے ہیں، خطرات سارے جو ہر طرف، ہر خبر، ہر چینل ہمیں اسی دباؤ کے تحت رکھے ہوئے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ہول سے باہر نکلیں. ہم کسی، اور یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شاعری، ادب، زبان جو ہے وہ آپ کو فوراً ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسی ڈائمنشن میں لے جاتی ہے جہاں آپ یہ جو سارے معاملات ہیں، سود و زیاں کے، 2 اور 2 4 کے لفظوں کا انبار ہے، گفتگو نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم یہ اس نشست کا اہتمام کیا کریں، اور یہ ورچولی ہی ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے. کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہ جو نشست ہیں، جس کا میں ابھی اور آپ کو اس کا تعارف کراتا ہوں، وہ ایک فیس بک پیج بھی اس حوالے سے ہوگا اردو بیٹھک کے حوالے سے، کہ جہاں یہ جو نشست ہیں ان کو لائیو اور ریکارڈڈ سنا اور دیکھا جا سکے. اچھا جناب، ہوگا کیا اس میں؟ ہم کسی ایک اردو ادب کی ایک شخصیت کو ہم اس سے نشست کو منسوب کیا کریں گے. شاعر عہد حاضر کا یا عہد گزشتہ کا، اساتذہ میں سے، اور نہ صرف شعراء بلکہ ادیب اور نثر نگار وغیرہ بھی انشاءاللہ ہماری ان نشستوں کا عنوان ہوا کریں گے. جو فارمیٹ رہا کرے گا وہ کچھ ایسے کہ ہمارے ساتھ میں ابھی آپ کو اپنے اس بزم کے شرکا کا تعارف کراتا ہوں کہ ہم سیگمنٹس حصے ہوا کریں گے اس کے، کہ ہم جس شخصیت سے منسوب کریں گے نشست کو، اس کے حوالے سے مختصراً اجمالی طور پر اس کی سوانح حیات کا ذکر ہو جائے. اس کے شاعر ہے تو اس کے شاعر کے فن اشعار کے حوالے سے، اس کے کلام کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، ایک سیگمنٹ وہ ہوا کرے گا. اگر اس میں کوئی ایسے معاملات بھی ہیں جو پریکٹیکل ہیں، یا جیسے کوئی سائیکولوجیکل پریکٹیکل میسیجز ہیں، تو ہم اس کو بھی اس سیگمنٹ میں رکھیں گے. اور اس کے علاوہ سفر ہے شرط کے حوالے سے بھی ایک سیگمنٹ ہوا کرے گا. تو مختلف حوالے ہیں، اور اس کو ہم اور بھی متنوع کریں گے اس حوالے سے، جس حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ملے گا. تو اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں اور آج کی جس نشست کا، اس بزم کا جو شخصیت ہے اس کا ذکر کروں، میں اپنے شرکا
کا آپ سے تعارف کراؤں، اور وہ یوں کہ ہم سب اس وقت 5-6 افراد آپ کی اس بزم میں شامل ہیں. تمام جو شخصیات ہیں ان کا تعلق شعبہ طب سے ہے. ہم یہاں برطانیہ میں مقیم ہیں اور ڈاکٹر ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ تو لیکن ہم سب میں ایک بات مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اس زلف کے اسیر ہیں، یعنی اردو زبان کی زلف کے اسیر ہیں، ادب کے ہم تشنہ لب ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا. تو یہ ایک مشترکہ معاملہ ہے. سب سے پہلے میں تعارف کراتا ہوں ہمارے پاس. یہ بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے کہ ہمارے پاس 2 مہتاب موجود ہیں دنیا میں. ایک چاند ہے، ایک مہتاب ہے ہمارے پاس اس بز میں. 2 مہتاب ہیں. ایک ڈاکٹر مہتاب خان صاحب ہیں، وہ آپ سلام آداب کیجیے گا تو تاکہ شاید آپ کی السلام علیکم. تو آپ ان کی ظاہر ہے کہ آپ نے ان کی زیارت بھی کر لی. یہ ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ ہیں اور شعبہ جو انتہائی جو ہے اچانک دوسرے مہتاب جو ہیں وہ ڈاکٹر مہتاب نقوی صاحب جو شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور تخلص ہے ان کا تجلی نقوی. ان سے ہم اس کے عنوان سے انہیں اس محفل میں مخاطب کرتے رہیں گے تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. جنرل پریکٹیشنر ہیں اور ماشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ شاعر بھی ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سخن فہم ڈاکٹر طاہر نقوی صاحب موجود ہیں. یہ بھی اینی میں کنسلٹنٹ ہیں یہاں برطانیہ میں، اور وسیع المطالعہ ہیں اور سخن فہم ہیں بہت. تو ان کا بھی ہمارے ساتھ ہے. آپ بھی حضرات تجلی نقوی صاحب اگر آپ سلام کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آپ کی، اور پھر جناب ڈاکٹر طاہر نقوی صاحب اگر آپ سے بھی گزارش ہے یہی کہ آپ ہمارے سامعین ناظرین کے لیے جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اردو بیٹھک، ان کو میرا سلام ہو. ندیم صاحب نے جو ہے وہ بات کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تشنہ لب ہیں، تو میں اس میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اپنی بات نہیں کہتا، لیکن باقی جو حضرات ہیں وہ نہ صرف تشنہ لب ہیں بلکہ آبلہ پا بھی ہیں. اور یہ آبلہ پائی انہوں نے علم و ادب کے صحراؤں میں دشنوردی کر کے جو ہے وہ ان کو نصیب ہوئی ہے. اس سلسلے میں انہوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. اور پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جس راستے سے گزرے ہیں آپ کو بھی اس کی کچھ خبر دی جائے، اور آپ کو جو ہے آپ کے ذہن میں علم جو ہے وہ حاصل کرنے کا شوق جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اگر پروگرام دیکھ کے آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کسی کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی شعر پڑھنا چاہتے ہیں، کسی شاعر میں آپ کو دلچسپی ہوتی ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا پروگرام کامیاب ہے. ایک دفعہ پھر السلام علیکم اور مائک بیک ٹو ندیم صاحب. جی بہت شکریہ. تو یہ تعارف ہوا ڈاکٹر طاہر نقوی صاحب کا، اور ہمارے ساتھ ایک اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بابر منیر صاحب بھی موجود ہیں. یہ بھی کنسلٹنٹ ہیں اور اینڈوکرینالوجسٹ ہیں. تو یہ بھی ہمارے ساتھ بہت سے شعراء کے حوالے سے اور سخن فہمی کا جو معاملہ ہے یہ اس میں بھی بہت آگے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس جناب ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں. یہ شعبہ اینستھیزیا سے جی مبشر، ڈاکٹر مبشر بھائی. اور یہ جو ہے یہ جو ہے وہ لوگوں کو بے ہوش کر دیتے ہیں، ماہر بے ہوشی ہیں، ہوش میں نہیں رہنے دیتے. تو یہ تفنن ہے. تو یہ معاملات تھے. تو یہ تو ہو گیا شروکا کا تعارف. اور آج کی جو ہماری شخصیت ہے وہ اتنی بڑی ہے اردو ادب میں، جس شخصیت سے منسوب یہ ہماری نشست ہے، جناب اسد اللہ خان غالب صاحب. اب یہ دیکھیے کہ نام ہی جو ہے اتنے، آپ شاید حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ غالب تخلص کے رکھنے والے بہت سے شعراء تاریخ میں گزرے ہیں اور غالب کے زمانے میں، لیکن جو نام جو مقام غالب کا ہے وہ ایک
آفاقی نام. تو آج کی نشست ہم جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم آج ان کا ذکر کریں گے اس محفل میں, اس بزم میں. میں اب بات کو مختصر کرتا ہوں, اور اب کیونکہ غالب کا نام آ گیا ہے تو اب ذکر جو ہوگا وہ صرف غالب کا ہوگا. جیسے ہم نے آپ سے گزارش کی کہ سوانح کے حوالے سے گفتگو ہوگی, ان کی نثر نگاری اور مکتوب نگاری کے حوالے سے بات ہوگی. تو اس سب سے پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ پسندیدہ شعر جو ہے وہ تمام ہمارے جو شرکا ہیں وہ اپنے اپنے پسندیدہ غالب کے حوالے سے ان کے اشعار میں سے وہ شعر چنیدہ شعر سنائیں گے. تو کون جناب سب سے پہلے کوئی شعر سنانا چاہے گا حضور والا؟ چلے میں سنا دیتا ہوں. غالب کا جو شعر مجھے بہت طالب علمی کے زمانے سے پسند ہے وہ ہے کہ ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, ان کو دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. واہ جناب. اللہ سبحان. دیکھیے ابھی ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ غالب شاید ہماری اردو ادب کی تاریخ میں شاید وہ واحد شاعر ہے کہ جس کے مصرے اتنی فراوانی اور کے ساتھ ضرب المثل بن گئے. یعنی کہ یہ ایک ایک مصرع جو ہے وہ ضرب المثل کے طور پر مثل ہے. یہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. یس, یہ جو بر صغیر کی جو سائیکالوجی میں اترا ہے یہ شخص, یعنی کہ 200-250 برس کے بعد بھی اتنا ہی تازہ. تو بہت خوب تجلی نقوی صاحب. تو مہتاب, ڈاکٹر مہتاب جی, وہ ایک شعر سے یاد آئے کہ غالب خود کہتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. نوائے سروش فرشتوں نے لکھا ہے. جی ہاں, سریر, ہاں سریر یعنی آواز, خامہ یعنی قلم, نوائے سروش. جی, نوائے سروش جو ہے وہ حضرت جبرائیل کا ایک اور دوسرا نام بھی. اچھا جناب, واہ بہت خوب. تو اب جناب ڈاکٹر طاہر نقوی صاحب اپنا پسندیدہ شعر اگر عطا کریں. جی جناب, مجھے جو شعر پسند ہے وہ غالب کا جو شعر ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. بہت خوب. جی جناب ڈاکٹر بابر منیر صاحب. میں اگر اجازت ہو ایک دو شعر عرض کروں گا. ایک ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیراہن, چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن, ہماری جیب کو حاجت رفو کیا ہے, حاجت رفو کیا ہے. حاجت رفو کیا ہے. کہ واہ, ابھی شروع ہی میں جو اشعار سنائے گئے. اچھا یہ مبشر بھائی رہ گئے. جی جی, ان پہ آ رہے ہیں, میں نے بھی نہیں سنا ہے. ارے واہ, ڈاکٹر مبشر سے ابھی. اور وہ یہ کہ جیسے ابھی ہم آگے مبشر بھائی اپنا مائک آن کریں. جی جی بالکل. تو بہت کوئی مطلب آپ غالب کی جو فارسی شاعری ہے وہ ظاہر ہے کئی گنا زیادہ ہے اردو شاعری کے حوالے سے, باوجود اس کے کہ کوئی 1800-2000 اشعار ہیں ٹوٹل, لیکن اور ایک شخص اتنا سیلف کرٹک تھا کہ اس نے اپنی بہت سی شاعری کو اس نے تلف کر دیا, ضائع کر دیا. تو لیکن جو چھوڑا ہے وہ ایسا چھوڑا ہے کہ وہ تاریخ کے دھارے پر بہہ رہا ہے. تو جناب ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا مبشر بھائی.
اچھا یہ شعر ہو گئے سب کے جناب اپنے اپنے؟ میرے خیال میں ایک شعر کر دوں تھوڑا سا. جی فرمائیے. جی تو وہ شعر تو بہت مشہور ہے جو ہم سب نے سنا ہوا ہے، اور زبان زد خاص و عام ہے کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اور کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں زاہد، کہاں میخانے کا دروازہ غالب اور کہاں زاہد، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. واہ واہ واہ. اور نکلنا محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں کہ جس کافر پہ دم نکلے. واہ. اور آخر میں اس کے میرے خیال میں یہ ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے. اب جیسے ندیم بھائی نے کہا یہ بھی ایک محاورہ ہے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ سب ان کے بہت سارے اشعار تو زبان زد خاص و عام ہو گئے اور عام بول چال میں اور محاوروں میں استعمال ہونے لگے. آپ نے اینیستھیزیا کی وجہ سے دم نکلے کو لیا کہ اس کا بس دم نکال دو اور پھر بھی کم نکلے، اور پھر بھی کم نکلے. اچھا اس کا نکلا تو واپس نہیں آئے گا نا. مہتاب بھائی اس کا ایک بڑا دلچسپ شعر ہے، وہ میں آپ سے ذرا کوئکلی شیئر کر دیتا ہوں کہ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس تر رہے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. پیچ و خم نکلے. وہ ہاتھ میں جنبش یہ ہو گیا میرے خیال میں. اب آگے بڑھاتے ہیں. وہ ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. وہ ہاتھ میں جنبش میں تو دم ہے. رہنے بھی ساغر و مینا میرے آگے، اور ہوتا ہے نیہا گرد میں. واہ واہ. ہوتے گھستا ہے جب بھی میرے آگے. حوالے سے ہم نے اشعار تو پڑھ لی ہے تمام حضرات نے. تو اب صحابہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ہاں، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. بہت خوب. تو جناب ہم بات کرتے ہیں غالب کی زندگی کے حوالے سے. یہ سیگمنٹ ہے اس حوالے سے جو مختصر سا جو سلسلہ تیار کیا ڈاکٹر مہتاب خان بھائی نے. تو اگر ڈاکٹر صاحب آپ اس معاملے کو آگے بڑھائیں. جی بہت شکریہ ندیم بھائی، بڑی مہربانی آپ تمام لوگوں کی. تو مجھ سے جب ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ غالب کی سوانح حیات کے بارے میں، تو خیر وہ ایک بہت بڑی زندگی، ایک ایسا بہت بڑا انسان کہ جس کے بارے میں کیا کہا جائے. تو اس کے بارے میں کچھ معلومات میں نے تھوڑی سی جمع کی ہیں، وہ شیئر کرنا چاہوں گا. کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے. تو اور یہ سچ ہے کہ واقعی ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے، کہ اردو زبان سے تعلق رکھنے والا میرے خیال میں کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو غالب کو نہ جانے. اور اس کے بارے میں گلزار نے کیا خوب کہا ہے کہ بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، بلی ماراں کے محلے کی وہ پیچیدہ دلیلوں کی سی گلیاں، سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے، گڑگڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ واہ، چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے، ایک بکری کے مہیانے کی آواز، اور دھندلائی ہوئی شام کے بے نور اندھیرے ایسے دیواروں سے منہ جوڑ کے چلتے ہیں یہاں، چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بھی جیسے اپنی بجھتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹٹولے. اسی اندھیری بے نور گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے، ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے، اسد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے. تو غالب کی پیدائش
اسی بینور اندھیری گلی قاسم میں. اور غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں ہوئی. آپ کے والد عبید اللہ بیگ جن کا تعلق پہلے لکھنؤ سے تھا، وہاں آصف الدولہ کے ہاں ملازم تھے اور وہاں سے وہ آگرہ تشریف لے گئے. آگرہ میں ان کی شادی خواجہ میرزاد غلام حسین کمیدان کی صاحبزادی عزت النساء سے ہوئی. وہ الور کے راجہ بختاور سنگھ کے پاس چلے گئے اور 1802 میں ایک جنگ کے دوران گولی لگنے سے ان کا انتقال ہوا. جس وقت غالب کے والد کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 5 سال تھی اور ان کے چھوٹے بھائی یوسف جو کہ 3 سال کے تھے. ان کی ایک بڑی بہن بھی تھیں جن کو چھوٹی خانم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور غالب یہی اپنی شاعری میں بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا ہے کہ 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، شاعری ذریعہ عزت میں. یہی ہے سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں. آپ دیکھیے گا یہ صرف مطلب شاعرانہ استعارے کی وجہ سے کس صورت میں استعمال نہیں کیا، واقعی وہ فوجی تھے سب. بالکل گری کا، اور وہ ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا. اور دیکھیے کہ کروٹ جو کھائی ہے مطلب تاریخ نے کہ ایک سپاہ گری کے گھرانے سے ایک شاعر جو ہے وہ نکلا ہے. وہ اگر اجازت ہو آپ کی ڈاکٹر مہتاب صاحب، کسی حد تک وہی ہے، اس نے شیروں سے گولیاں چلائیں. جی ہاں، وہ میں نے ڈاکٹر طاہر بھائی ایک جگہ کہیں ذکر ہوا تھا مشاعرے میں، تو وہاں یہ بات کہی تھی ڈاکٹر مہتاب خان صاحب آپ کی اجازت سے کلامی. میں نے کہا کہ جی اگر تاریخ کے ترازو میں آپ تاریخ کے ترازو کے ایک پلڑے میں 100 پشت ڈال دیں جو سپاہ گری کرتی رہی ہوں، اور دوسرے پلڑے میں غالب کا دیوان ڈال دیں، پلڑا دیوان غالب کی طرف جھک جائے گا. اتنا بڑا شاعر. جی جناب. یعنی الفاظ کے جو تیر ہیں، الفاظ کے جو نشتر ہیں اور الفاظ کی جو تاثیر ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے. یعنی وہ نسل در نسل اور دور عہد تک جاتی ہے. بالکل. اور زمانے کی قید میں نہیں ہے شاعری، عہد تک، کئی عہد تک سفر کرتی ہے، صدیوں تک چل رہا ہے. اور خاص طور پہ غالب کا کہا ہوا لفظ بہت خوب. جناب جی ڈاکٹر مہتاب. ان کے والد کا انتقال جو 1802 میں ہوا، اس کے بعد ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے چاچا نصر اللہ بیگ کے ذمہ آئی، اور 1806 میں ان کے چاچا نصر اللہ بیگ ایک ہاتھی سے گرنے سے انتقال کر گئے. اس وقت غالب کی عمر تقریباً 9 سال تھی. غالب نے اپنی ابتدائی تعلیم مولوی معظم صاحب کے پاس پائی اور اپنی شاعری کا آغاز انہوں نے 12 سال کی عمر میں ہی کیا. اور ابتدا میں انہوں نے اپنا تخلص اسد فرمایا، لیکن یہ تخلص انہیں چھوڑنا پڑا، یا کہیے کہ انہوں نے تبدیل کیا، کیونکہ اس وقت سودا کے ایک شاگرد تھے رشید میر امانی جو کہ اپنا تخلص اسد فرمایا کرتے تھے. تو غالب نے پھر اپنا تخلص تبدیل کر کے غالب کیا. آپ کی شادی 13 سال کی عمر میں نواب الہی بخش معروف کی چھوٹی صاحبزادی امراؤ بیگم سے ہوئی، اور وہ آگرہ سے دلی تشریف لے آئے. امراؤ بیگم سے ان کے تقریباً 7 بچے پیدا ہوئے، لیکن کوئی بھی زندہ نہ رہ سکا. اور امراؤ بیگم نے اپنے ایک بھانجے مرزا زین العابدین خان عارف کو گود لیا، اور لیکن شومِ قسمت کہ ان کا انتقال بھی جوانی میں ہو گیا، اور ان کے 2 بیٹے جو کہ باقر علی خان اور حسین علی خان تھے، ان کو مرزا غالب اپنے گھر لائے اور تا حیات ان کا خیال کیا. اور وہ عارف سے مجھے یاد آیا کہ ایک جگہ انہوں نے ایک شعر ایک اس طرح کہ جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، اس میں بھی ان کا ذکر ہے. غالب مستقل سکونت دہلی میں سکونت پذیر رہے، اور یہاں واحد آمدنی کا ذریعہ ان کا وہ وظیفہ تھا جو کہ کمپنی بہادر کی طرف سے نواب احمد بخش کے توسط سے ان کو ملا. اور یہ وہی وظیفہ ہے کہ جس کے لیے غالب ساری زندگی جستجو کرتے رہے، اور اسی وظیفے کے مقصد میں انہوں نے کلکتہ تک کا سفر کیا. تو میرے خیال میں طاہر بھائی اس سفر کی بھی رودات سنائیں گے کہ جب وہ کلکتہ گئے، اور کلکتہ میں ہی اس زمانے میں فارسی کے 2
مشہور شاعر جن کو وہ فارسی گو تھے، قتیل اور واقف، جن کو کہ کلکتہ میں فارسی کا مسلم الثبوت استاد مانا جایا کرتا تھا، کہ ان کے کلام پہ بھی غالب نے کافی اعتراض کیا جب وہ کلکتہ میں تھے، اور جس کی وجہ سے انہیں وہاں پہ ایک ادبی مارکے کا سامنا کرنا پڑا. یہاں کیونکہ اس زمانے میں کلکتہ میں ان کے اشعار سند کے طور پہ پیش کیے جاتے تھے، اور غالب کا وہ ایک بہت ہی خوبصورت جملہ تھا جو کہ انہوں نے اس بارے میں کہا تھا کہ میں کیوں فرید آباد کے اس کھتری بچے کے قول مانوں، جس کی وجہ سے انہیں لوگوں نے بہت وابیلا بھی مچایا. کلکتہ سے واپسی ان کی نومبر 1829 میں وہ دہلی واپس آئے، اور اس کے بعد دہلی میں ہی ساری زندگی رہے. 1847 میں غالب پہ ایک قمار بازی کا مقدمہ چلا، جس کے نتیجے میں ان کو 6 ماہ بامشقت قید اور 200 روپے جرمانے کا سزا ہوئی. 1867 میں کم و بیش وہ پوری طرح بہرے ہو چکے تھے، اور ان کی وفات 15 فروری 1869 میں ہوئی. اور وہ کہتے ہیں کہ مدت ہوئی غالب مر گیا، مدت ہوئی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، مدت ہوئی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہتا تھا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. ایک چھوٹا سا ان کی زندگی کا سوان کا کچھ معلومات تھی، میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ یقیناً ان کی زندگی میں اور بہت سارے واقعات تھے، لیکن میں نے کوشش کیا کہ اس کو بہت مختصر جمع کیا جائے. جی ندیم بھائی. یہ دیکھیے آپ حضرات نے اس میں ایک بات کو ہو سکتا ہے محسوس کیا ہو کہ غالب نے بچپن سے لے کر کتنی ان کی سامنے کتنی جو ہے وہ ہم بات ہوئی. پہلے والد چلے گئے 5-6 سال، پھر چچا کے گھر آئے، چچا کا انتقال، پھر اپنے ان کے بھانجے کا ذکر کیا گیا، ان کا انتقال، ان کے بھائی جو ہیں وہ مجنون ہو گئے تھے. بالکل یوسف. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص کتنے ذہنی جو صدمات سے گزرا ہے، اس کی زندگی کو آپ دیکھیے، اور وہ شخص کس طرح سے توانا رہتا ہے اپنے جذباتی حوالوں سے. وہ آپ کو اس میں وہ بات نظر آئے گی کہ کتنا صدمات کو جھیلنے کے بعد انسان میں وہ اعتدال نہیں رہتا، ذہنی جذباتی اعتدال. اور یہ شخص جو ہے وہ کس کمال کی ایموشنل اسٹیمنا، ایموشنل جذباتی جو انٹیلیجنس ہے، ذہانت کو سنبھالے ہوئے. تو یہ بہت ہی حیرت انگیز معاملہ تھا ان کی زندگی کا، جس کے اور بھی حوالے ہیں. اب میں جناب گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر تجلی نقوی صاحب سے کہ وہ غالب کے جو چنیدہ اشعار اور اس کے حوالے. شکریہ ندیم بھائی. جیسے ابھی آپ نے غالب کے حالات بتائے، غالب خود اپنی غزل کے مطلع میں کہتے ہیں کہ ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ظلمت کدے میں میرے شب غم کا جوش ہے، ایک شمع ہے دلیل سحر سو خاموش ہے. یہ خود ان کے وہ تمام حالات جو آپ نے ابھی بیان کیے کہ جس طرح ان کے والد کا انتقال ہوا، پھر چچا کا انتقال ہوا، اور جس نامساعد حالات انہوں نے دیکھے، پھر جو ان کے اس زمانے کے سیاسی حالات تھے. بہرحال شاعری کے حوالے سے غالب جو ہیں وہ جیسے کہ ابھی مہتاب خان نے بتایا کہ 1797 میں پیدا ہوئے، اور اردو بھی لگ بھگ 1700 کے شروع میں جو ہے وہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں پیدا ہوئی، اور وہ پروان چڑھ رہی تھی. فارسی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی تھی. فارسی جو ہے وہی وہ زبان تھی اصل میں سرکار کی اور دفتری زبان تھی. اردو گلی کوچوں میں چل رہی تھی. غالب نے بھی جتنی تعلیم اور جتنی چیزیں سیکھیں وہ بھی فارسی میں سیکھیں. سارے جتنے، جیسے کہ ابھی مہتاب نے بتایا کہ جو استاد لیول کے شاعر تھے، بیدل وغیرہ تھے جن سے غالب بہت زیادہ متاثر سے، بیدل سے، وہ بھی فارسی میں ہی شاعری کرتے تھے. تو جو اس کا اصل میلان تھا، جو اس کی اصل جو فطری تربیت تھی، وہ فارسی اور فارسی ترکیبوں سے ہوئی. گو کہ غالب کی اردو شاعری بھی بہت زیادہ ہے اور بہت ہے.
غالب خود کہتے ہیں اپنے بے دل سے متاثر تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اس شعر میں انہوں نے کس طریقے سے کس خصوصیت سے جو ہے یہ شعر کہا ہے انہوں نے. مطرب دل نے میرے تارے نفس سے غالب، مطرب دل نے میرے تارے نفس سے غالب، ساز پر رشتہ پے نغمے بے دل باندھا. اب آپ اس میں ایک تو انہوں نے بے دل کی جو ہے اقرار کیا ہے، بے دل کی نغمے کے اور بے دل کے طرز کا، لیکن آپ مصرعوں کو دیکھیں کہ مطرب دل، پھر کہتا ہے تارے نفس، ساز، پھر نغمہ بے دل. ایک ہی شعر کے اندر جو ہے وہ مطرب دل نے میرے تارے نفس سے غالب، ساز پر رشتہ پے نغمہ بے دل باندھا. یعنی کتنی خوبصورت ہے کہ ایک ہی شعر کے اندر مفہوم بھی بیان کرنا ہے، مطرب کا لفظ بھی ہے، تارے نفس بھی ہے، ساز بھی ہے، نغمہ بھی ہے. یہ کمال ہے کہ پورے جتنے اجزاء شعری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. تو غالب جو ہے بہرحال ان سے بے دل سے بہت زیادہ متاثر تھے اور انہی کو انہوں نے اپنا آئیڈیل مانا تھا. لوگوں کا خیال ہے اور یہ کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ غالب ایک مشکل پسند شاعر تھے، نئی نئی تشبیہات لاتے تھے، نئے استعارے ہوتے تھے. وہ زیادہ تر فارسی کے تھے، لیکن اگر ہم اردو کا کلام ان کا دیکھیں، اردو میں جائیں تو آپ کو بعض جگہ کیا اکثر جگہ نظر آئے گا کہ غالب بالکل سہل ممتنع میں، بالکل آسان اردو میں ایسے تخیل کو باندھتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جائے گا. بہت آسان ان کے اشعار ہیں. پھر مجھے دیدہ تر یاد آیا، دل جگر تشنہ فریاد آیا، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا رخت سفر یاد آیا. آپ دیکھیں میر کیا کہتا ہے، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. غالب اپنے انداز میں اسے کہتے ہیں کہ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا رخت سفر یاد آیا. تو اب اس میں کہیں مشکل نہیں ہے، زندگی یوں ہی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا وقت سفر یاد آیا. کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. میں نے مجنوں پہ لڑک پن میں اسد سنگ اٹھایا تھا سر یاد آیا. اب کہاں یہاں غالب کے یہاں کوئی مشکل پسندی ہے، کوئی ایسا ابہام ہے، کوئی ایسا لفظ ہے کہ جو کو مشکل ہو. انتہائی آسان، اور ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی جو غالب نے کہی ہیں. دوسرے غالب نے وہ ظریف الطبع تھے، بہت مزاح تھا، بہت شوخی بھی تھی. تمام حالات کے باوجود آپ ان کے خطوط پڑھیں، ان کی زندگی کے واقعات پڑھیں، بہت سے واقعات مشہور ہیں غالب کے جس میں جو ہے ان کے مزاح کا بہت ذکر ہے، اور آدمی آج بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. اب وہ بہت سی چیزیں غالب کے حوالے سے یقیناً بیان بھی کر دی گئی ہوں گی، لیکن بہت ساری حقیقتیں بھی ہیں کہ ایسا تھا. اب دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی شوخی کا شاعری میں بھی اظہار کرتے تھے کہ یہاں ایک ماحول ہے کہ آپ جہاں لڑائی ہوئی محلے والوں کو، لوگوں کو، سب کو جمع کر لیا. غالب کہتے ہیں جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. مشکل چیز نہیں ہے. اور ایک نیچرل سی بات ہے کہ جو ایک عام تھی محلوں میں، گلی کوچوں میں، کہ جہاں جھگڑا ہوا ایک میلہ لگا ہوا تھا. تو غالب کتنے آرام سے اس بات کو کہتے ہیں جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. اور پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. زبردست شوخی ہے اس کے اندر. اور تم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن کتنا عام فہم شعر ہے اور کتنا مشہور شعر ہے. جی آپ اندازہ لگائیں کہ تم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے.
اچھا اسی میں مضمون کو آگے بھی تجلی بھائی اسی مضمون کو انہوں نے ایک اور شعر میں بھی کہا ہے کہ ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. ہاں اب وہ کہتا ہے کہ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب. کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. آپ دیکھیں کہ کس طرح غالب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ایک بہت بڑے تخیل، کیونکہ موسیٰ گئے تھے کوہ طور پر، وہاں انہیں جواب ملا، ضروری نہیں ہمیں بھی وہی جواب ملے، ہم بھی چل کے ٹرائی کریں. تو آپ اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں وائز، اسی میں کہتے ہیں ایک کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، وائز نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. واہ واہ واہ. اب کتنے آسان اس میں غالب جو ہے وہ مذہب پہ بھی بات کر رہے ہیں، شوخی بھی ہے. اب غالب جو چاہے اس کے آسان سے اشعار بھی ہوں، لوگوں نے محسوس کیا کہ غالب کو سمجھنے کے لیے شرح کی ضرورت ہے، اور غالب کی جو سب سے پہلی شرح ہے وہ ان کے انتقال کے 50 سال بعد لکھی گئی، جو مولوی عبد الباری آسی صاحب نے لکھی. بہت سی شرح ہیں میرے مطالعے میں جو گزری ہیں، 2 حضرت معانی صاحب کی ہے، ایک اگر کسی کو شوق ہے تو وہ انٹرنیٹ پہ PDF فائل کے ساتھ موجود ہے. دوسری جو ہے شرح یہ ہے جوش ملیسانی کی، جو اکثر میں پڑھتا ہوں، یہ میرے پاس ہے، بہت اچھی شرح ہے، کسی کو اگر ہے تو یہ کافی اچھے طریقے سے اس نے غالب کے اشعار کو خصوصیات کے ساتھ بیان کیا ہے. جبکہ حضرت معانی نے جو شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے ہر شعر کو، ہر غزل کو، ہر مصرے کو جو ہے وہ اس میں حضرت معانی نے بیان کیا ہے، اس کی تشبیہ کہاں سے لی گئی ہے، فارسی سے لی گئی ہے یا عربی سے لی گئی ہے، بہت ڈیٹیل میں حضرت معانی نے بتایا ہے، وہ بہت اچھی. عبدالحی عابد صاحب نے بھی شرح لکھی ہے، الطاف حسین حالی نے یادگار عابد لکھی ہے، پھر غالب نامہ بھی ہے. جو جدید ابھی یہاں لاہور کے پروفیسر تھے، پروفیسر حمید احمد، انہوں نے جو ہے اپنا تحقیقی مقالہ لکھا، یہ بھی زیر مطالعہ رہا ہے کافی میرے، یہ مرقع غالب. تو یہ بھی بڑی مستند اور بہت اچھی کتاب ہے. اس میں ادوار پر ان کے اور ان کی شاعری کے جو اوصاف ہیں، ساری جو بھی تحقیق ہوئی ہے آج تک غالب کے اوپر، اس میں کافی اچھا مٹیریل موجود ہے. بہرحال اب غالب کے لیے جیسے کہ جوش ملیسانی نے ان کے کچھ اشعار کو حسن تعلیل کے حوالے سے، کہ جس میں کہ بتاتے ہیں کہ غالب ہر شعر میں ایک دلیل سے بات کرتے ہیں، ایک وجہ سے بات کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ. کیا حسن تعلیل ہے اس کے اندر ہے. صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا، یعنی تنہائی میں صبح سے شام کرنا بالکل ایسا ہے جیسے فرات کا پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکالنا. بہت زبردست باندھا ہے مضمون اس میں، بہت اچھا مضمون، کتنا مطلب دلیل ہے اس میں. کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر لانا. اور اس کا جو مطلب ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا. اچھا جو نقش کی جو بات ہوئی، سوری آپ کی بات تھوڑی سی دخل اندازی ہو گئی، تو 1962 میں جو تھا وہ مشہور مصور عبدالرحمن چغتائی صاحب کو ایک انوکھا آئیڈیا دیا گیا کہ آپ غالب کا ایک مرقع دیوان جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لکھیں. تو ایسا ہوا کہ وہ جو چھپا ہے تو اس میں ایک طرف غالب کی غزل اور دوسری طرف جو ہے اس کے حساب سے ان کی چغتائی کی تصاویر، اور وہ اس کے کئی نسخے اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں. میرے خیال سے، میرے علم میں یہ واحد شاعر ہیں جن کی جو ہے وہ دیوان صادقین نے بھی لکھی ہے. صادقین نے بھی نقش نگاری ان کے اشعار پر کی ہے. ویسے صادقین نے فیض کے اشعار پر بھی بہت کی ہے، جو ہے یہ تصاویر بنائی ہیں انہوں نے.
تو اب وہ کیا ہے، وہ جو حسرت موہانی نے لکھا ہے کہ جی ایران میں جو ہے وہ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں تھا کہ اگر کسی کو جلد انصاف چاہیے ہوتا تھا تو وہ جو کاغذ کا لباس پہن کر آ جاتا تھا. کہتے ہیں کاغذی ہے پیرہن پے کرے تصویر کا، کہ جی وہ جو ہے کہ وہ جو ہے انصاف مانگ رہا ہے، یا جو کاغذی پیراہن ہے وہ جہاں جو ہے التجا کر رہا ہے. بہرحال اس کی بہت ساری لوگوں نے جو ہیں وہ تشریحات کی ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ جذبہ بے اختیار شوق دیکھا کیجئے، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کا، سینہ شمشیر سے باہر دم شمشیر کا. تو یہ جو غالب کے ہاں جو وہاں حسن تعلیل ہے کہ ہر شعر کے ساتھ ایک دلیل موجود ہے، اس کی وجہ موجود ہے. یہ جو ہے وہ کم ملتا ہے کہ جی کسی کے کلام میں ہر شعر میں یا ہر دوسرے شعر میں ایک دلیل پر بات ہو. اور غالب کہتے ہیں کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمیں فروزاں ہو گئیں. واہ واہ واہ، یہ سمجھوں گا کہ دو شمیں فروزاں ہو گئیں. آپ تجلی نقوی صاحب ماشاءاللہ، آپ کے پاس کچھ آخری کچھ اشعار ہوں تو وہ بھی کچھ اور آپ کے پاس. بہت سارے ہمارے دوستوں نے جو ہے وہ اپنے اشعار جو ہیں غالب کے اوپر تو آپ جتنا بھی بولتے چلے جائیں گے وہ کم ہے، لیکن اس کا جو معاملات کیے اور جو تشریحات ہیں، یقیناً غالب کے ساتھ یہ مسئلہ ضرور رہا کہ ان کے زمانے میں بھی انہیں ایک مشکل شاعر کی طور پر جانا گیا، لیکن وہ جانتے تھے اور انہوں نے کہیں کہا بھی کہ 100 سال کے بعد بھی مجھے لوگ شاید اس سے زیادہ بہتر سمجھیں. اب آپ یہ دیکھیے، یہ کتاب بھی ہے جناب غلام رسول مہر صاحب کی، کتنی زخیم ہے، اتنی زخیم شرح ہے یہ کہ غالب کے اشعار کم ہیں لیکن اس کی شرح، اس کی جو معنی ہیں، جو مفاہیم ہیں، اس کے ڈانڈے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں. ایک لوگوں نے تین طرح سے اس کی تشریحات کی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں بالکل درست ہے. تو بہت خوب تجلی نقوی، ڈاکٹر نقوی صاحب، آپ نے کا جو یہ بڑا خوبصورت رہا معاملہ. اچھا، وہ رقیب جو ہے اردو ادب میں بیچارہ، وہ ہر شاعر کی جو ہے وہ نوکے سنا پر، وہ جیسے کہ ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا تھا، ابھی آپ نے رقیب کا ذکر کیا کہ وہ اتنے شیریں ہیں، غالب کہتے ہیں اتنی شیریں ہیں تیرے لب و رخسار کہ رقیب گالیاں کھا کے بھی بے گالیاں کھا کے بھی بہت. اب وہی نا کہ وہ انتہائی مطلب روانی دیکھیے اور مضمون کو کتنے مطلب آسان الفاظ میں، اور وہ آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر تجلی نقوی بھائی، شروع میں انہوں نے یقیناً یہ معاملات کیے اور بیدل اور فارسی کی طرح کی، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہی جو سہل ممتنع میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ آگے اور بہت ہی آسان گفتگو کہ تم جیو 1000 برس، 10 برس کے دن ہو 50,000، مطلب اتنا آسان کہ کہیں کہیں آپ کو نثر کا گما ہونے لگے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے تو میں بہت ادب کے ساتھ تھوڑی سی تصحیح کر دوں. جو شعر آپ نے پڑھا اس میں رخسار کا ذکر نہیں ہے، یہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. میرا خیال غالب لبوں تک ہی رہے تھے، رخسار تک نہیں پہنچی. اچھا ٹھیک ہے جی. مبشر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی مجھے بھی ایسی بغیر رخسار کے ہی یاد ہے، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہو. درست ہے، بالکل. نہیں، یہ بہت درست ہے کہ غالب کے حوالے سے کوئی غلط بات وہ جو ہے اگر ہم میں سے کہیں تلفظ کی ادائیگی ہے، غالب خود غلط باتیں کرتے رہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں رہا. اچھا، یہ اب میں ملتمس ہوں جناب اپنے ڈاکٹر مبشر صاحب سے، اس کے بعد ڈاکٹر بابر صاحب سے، کہ وہ جو غالب کے جو خطوط ہیں
اس حوالے سے گفتگو کر لیں مکتوب نگاری کے حوالے. بہت شکریہ ندیم بھائی، بڑی خوشی ہوئی آج بہت عرصے بات سمجھے، دور سے ہی صحیح لیکن دوستوں کی محفل میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے. پہلے مہتاب خان صاحب جو ذکر کر رہے تھے سمانے کا غالب کا، اس میں انہوں نے ان کے کلکتہ جانے کا ذکر کیا. زیادہ تر جنہوں نے زندگی دہلی میں ہی گزاری، لیکن کلکتہ نے غالب پہ بہت نمایاں اثر ڈالا. کلکتہ اس زمانے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا انگریزوں کا دارالخلافہ تھا، تو وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ شہر تھا. تو وہ وہاں جا کے اس کا ایک چھوٹا سا قطعہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کا، جو انہوں نے وہاں بعد میں لکھا کہ کہتے ہیں کہ کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، کلکتہ کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر تھا جو سینے میں مارا کہ ہائے ہائے، وہ سبز زار ہائے مترا کہ ہے غضب، وہ سبز زار ہائے مترا کہ ہے غضب، وہ نازنی بتان خدارا کے ہائے ہائے. وہاں انہوں نے فرنگیوں کو بہت دیکھ لیا تھا، وہ وہاں آزادانہ گھومتی تھی. تو سب راز ماں وہ ان کی نگاہیں کہ حف نظر، سب راز ماں وہ ان کی نگاہیں کہ حف نظر، طاقت ربا وہ ان کا اشارہ کہ ہائے 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 ہائے. آخر میں کہتے ہیں وہ میوہ ہائے تازہ و رنگین کے واہ واہ، وہ میوہ ہائے تازہ و رنگین کے واہ واہ، وہ باد ہائے ناب گوارا کے ہائے ہائے. تو یہ تو تھوڑا مختصر سا جملہ معترضہ تھا کلکتہ کے بارے میں، جس نے غالب پہ بہت اثر ڈالا. اب تھوڑی سی ان کی نثر کے بارے میں بات کروں گا مختصر سی. اصل میں غالب کی شخصیت اتنی بڑی ہے، اب ہم جیسے معمولی پڑھے لکھے لوگوں کا ان کے بارے میں بات کرنا مشکل ہے. لیکن جیسا کہ تجلی بھائی نے بھی ذکر کیا، مشکل پسندی تو مرزا صاحب کے ہاں موجود تھی، شاعری میں بھی تھی اور نثر میں بھی تھی. ان کی نثر زیادہ تر فارسی میں، اور اتنی مشکل ہے کہ وہ فارسی ایران میں بھی نہیں بولی جاتی. خود انہوں نے اپنے خط میں اس کا ذکر کیا ہے کہ میں ایسی فارسی لکھ رہا ہوں جو کہ فارس میں بھی لوگ نہیں سمجھتے. تو یہ بات تو ایک ہے. اچھا، ان کے جو ہم عصر تھے غالب کے، وہ بھی ان کی مشکل پسندی کا ذکر کرتے تھے. جیسے ایک تھے ان کے ہم عصر، ایک حکیم عیش دہلوی صاحب. حکیم عیش دہلوی صاحب نے ایک مشاعرے میں غالب کی موجودگی میں ہی ان کی ایک طرح سے مشکل پسندی پر یہ اشارہ کیا. کہتے ہیں کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میر ذات سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان میر ذات سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے. تو یہ تو ان کے ہم عصروں کا ذکر تھا. اب تھوڑا سا ان کی نثر کا ذکر ہو جائے. نثر میں جیسا کہ میں نے کہا کہ انہوں نے بہت ساری تصنیفات ان کی ہیں. سب سے مشہور نثر میں خطوط کے علاوہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، وہ ایک ہے قاطع برہان. تو قاطع برہان جو ان کی تصنیف ہے، وہ ایک فارسی کی کلاسک، جسے کہنا چاہیے برہان قاطع، جو فارسی کی کلاسک عروض اور اصولوں پہ مشتمل سب سے مستند کتاب 1700 اور 1800 میں تھی. اس کا نام تھا برہان قاطع. تو غالب نے اس کی اپنی دانست میں تصحیح اور اس پہ تنقید کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی اور نام اس کا لکھا قاطع برہان. یعنی اصل جو فارسی کی تصنیف تھی وہ برہان قاطع تھی، انہوں نے لکھا قاطع برہان. اچھا، غالب خود اپنی اس کتاب کو بہت ہائی گریڈ کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے بہت محنت کی اور ایک بہت مشکل سی، ظاہر ہے ایک بہت مشکل ایکسرسائز تھی. لیکن جو ان کے ہم عصر تھے اور اس زمانے کے جو ادبی حلقے تھے، انہوں نے اس کاوش کو پسند نہیں کیا کہ بھئی یہ انہوں نے یہ کیا لکھ مارا. تو ایک تو تھوڑی سی بات. اچھا، دوسری میں ان کی ایک تاریخ نویس کی حیثیت سے غالب کا ذکر کرنا چاہوں گا. خطوط میں ان کی 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں جو کہ ایک ہمیں اس تاریخ سے بھی آگاہی دیتی ہیں. لیکن غالب نے جنگ آزادی کے بعد 1858 میں ایک کتاب لکھی اور نام اس کا انہوں نے رکھا، وہ فارسی میں تھی کتاب 10 تمبو، بہت مشکل فارسی میں تھی. اچھا، اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا، وہ بھی تقریباً آدھی فارسی ہے، وہ مجھے سرسری سے میں نے دیکھا، وہ بہت مشکل ہے. تو وہ 10 تمبو نامی جو کتاب ہے وہ 1858 میں چھپی،
اور اس میں انہوں نے غالب نے ایک یوں سمجھیے کہ آپ ایک امپارشل آبزرور کے طور پہ انہوں نے اپنے آپ کو جنگ آزادی والوں کا حامی اس میں نہیں بالکل دکھایا، اور لوگوں نے اس پہ تنقید بھی کی کہ یہ انہوں نے انگریزوں کی اس میں وہ چاپلوسی کی ہے، اپنے آپ کو جنگ آزادی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ کتاب انہوں نے ایک انسان دوست کی حیثیت سے لکھی، جس میں بہت سارے واقعات، بہت ساری حقیقتیں وہاں بتائی گئی ہیں، اور ساتھ ہی اس میں انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ان کو تکلیف ہوئی ہر قسم کے قتل و غارت گری سے، چاہے وہ انگریز کی ہو چاہے ہندوستانی کی، چاہے وہ کرسچن کی ہو چاہے ہندو کی. تو یہ دستمبور نامی کتاب بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، جس میں وہ تاریخ نویس کی حیثیت سے سامنے آئے. اب اصل میں اب ہم بات کریں گے ان کے، یہ تو نثر ہو گئی جو کہ اچھی خاصی مشکل ہے اور زیادہ تر فارسی میں. اب جہاں تک خطوط کا تعلق ہے، اس میں تھوڑی سی انہوں نے ایک نئی جدت پیدا کی کہ وہ بعض خطوط بہت زیادہ آسان اور روزمرہ کی بول چال کی جو زبان ہوتی ہے اس میں بول لے گا. یہ اس سے پہلے یہ رجحان نہیں تھا. جو اس زمانے کا ہندوستان تھا اس میں زیادہ تر بہت ہی مقفع و مسجع عبارت لکھی جاتی تھی. اکثر خطوط اور جو آپس میں کمیونیکیشن وہ فارسی میں ہوتا تھا، اور جو اردو میں بھی ہوتا تھا وہ اتنا مشکل ہوتا تھا کہ وہ عام، یعنی آپ یہ سمجھے کہ اس زمانے کے اگر اخبارات بھی دیکھیں 1850 60 70 کے، وہ اس کی اتنی مقفع و مسجع عبارت ہے کہ وہ اخبار اگر ہم آج پڑھیں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ خبر کیا ہے اصل. تو لیکن اس زمانے میں جو انہوں نے غالب نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا اپنے خطوط میں، وہ ایسے جیسے دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہو، دو باتیں گفتگو ہو رہی ہو، عام روزمرہ کی بول چال. تو یہ ایک بالکل نئی چیز تھی اس زمانے میں، اور اس کے بعد سے یہ اور وقت تک ان کے خطوط جو ہیں ظاہر ہے بہت مشہور. اس کی وجہ بعض مشاہیر یہ بتاتے ہیں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، کہ جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی اس میں دہلی میں بہت تباہی بربادی پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی ہوئی. تو جو غالب کا حلقہ احباب اور دوست عزیز تھے اور ملنے جلنے والے تھے وہ سارے دربدر ہو گئے، کچھ مارے گئے، کچھ جیل چلے گئے، کچھ کو کالی پانی ہوا، کچھ اپنا گھر چھوڑ گئے. تو ان کا ملنا جلنا بہت محدود ہو گیا. تو ان خطوط کے ذریعے انہوں نے ایک طرح سے وہ کمی پوری کرنے کی کوشش کی کہ جیسے عام بول چال میں دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ یہ خطوط جب غالب نے لکھے تو ان کا ارادہ یا ان کا خیال یہ قطعاً نہیں تھا کہ ان کو چھاپا بھی جائے گا، اور ابتدا میں انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا. منشی شیو نارائن اور مرزا ہر گوپال نے ان کو 1858 میں خط لکھے کہ جناب یہ آپ کے ہم خطوط کو چھاپنا چاہتے ہیں، تو غالب نے منع کر دیا. اور وہ میں ان کو آپ کو تھوڑی سی 2 لائنیں سناتا ہوں جو غالب نے خط لکھا ان کو، منشی شیو نارائن کو. تو وہ کہتے ہیں کہ اردو خطوط جو آپ چھاپا چاہتے ہیں یہ بھی زائد بات ہے. کوئی ایسا ہوگا کہ جو میں نے قلم سنبھال کر اور دل لگا کر لکھا ہوگا، ورنہ صرف تحریر سرسری ہے. اس کی سیرت میری سخنوری کے شکوہ کے منافی ہے. ابھی آپ ان کی بات دیکھیں، کہتے ہیں کہ اس کی سیرت میری سخنوری کے شکوہ کے منافی ہے. اس سے قطع نظر کیا ضرور ہے، اچھا دوسرا پوائنٹ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے قطع نظر کیا ضرور ہے کہ ہمارے آپس کے معاملات اوروں پر ظاہر ہوں. خلاصہ یہ کہ ان دفعات کا چھاپنا میرے خلاف تباہ ہے. تو یہ شروع میں انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن وہ بہرحال بالآخر تیار ہو گئے. اور جو پہلا ان کا خطوط کا مجموعہ شائع ہوا جس میں چند ہی خطوط تھے میرے خیال میں 50-60، وہ 1863-64 میں شائع ہوا اور جس کا نام تھا مہر غالب. اچھا اس کے بعد دوسرا نسبتاً بڑا مجموعہ جس میں 170 کے قریب خطوط تھے وہ شائع ہوا جس کا نام تھا عود ہندی، وہ 1868 میں شائع ہوا. جو تیسرا تھا وہ سب سے مشہور تھا، جو کہ ان کے مشہور ایک چہیتے شاعر تھے میر مہدی مجروح، انہوں نے وہ شاعر کیا اردو معلیٰ کے نام سے. وہ اس وقت تک کا سب سے بڑا مجموعہ تھا جس میں تقریباً 500 خطوط تھے. تو وہ یہ 3 مجموعات ان کے شائع ہوئے. اب ہم نے آپ نے جو خطوط غالب کے نام سے کتاب پڑھی جو کہ میرے پاس بھی تھی، اس وقت مجھے ملی نہیں، وہ بڑی زبردست کتاب ہے. وہ اس میں جتنی بھی پرانی خطوط تھے وہ انہوں نے اس میں جمع کر دیا. یہ 1951 میں لاہور سے غلام رسول مہر صاحب نے شائع کی. یہ میں ریکمینڈ کروں گا اگر کسی کو بھی ہے. یہ ہے تو کافی ضخیم کتاب، اس کے 2 جلدیں ہیں اور اس میں تمام پرانے جتنے بھی خطوط تھے اس میں وہ شامل ہیں. اور اس کتاب کی خاص بات یہ تھی کہ جو مکتوب علیہ تھے جن کو غالب نے خطوط لکھے تھے، اس کتاب میں ان کے مختصر حالات زندگی
اور ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل اور دلچسپ معلومات بھی دی ہیں. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے, اگر مل جائے تو. یہ 1951 میں لاہور سے چھپی, اس کے بعد اس کے کئی ایڈیشن بعد میں شائع ہوئے. تو اسی طرح جیسے انہوں نے ذکر کیا تجلی بھائی نے کہ ان کے غالب کے حالات زندگی پہ الطاف حسین حالی کی ایک یادگار غالب بہت دلچسپ کتاب ہے جس میں بڑی ڈیٹیلز کافی لکھی گئی ہیں. تو یہ تھوڑی سی بات چیت تھی. اب اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں ایک دو لائنیں ایک خط کی آپ سے شیئر کر لوں غالب کی, جو انہوں نے نواب انوار الدولہ خان بہادر شفق صاحب کو لکھا. خطوط تو بہت ہیں, ظاہر سینکڑوں کی تعداد میں ہے جو ہمارے پاس ہیں. اس میں جو مجھے دلچسپ بات نظر آئی جس کی وجہ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک نئی جو طرز انہوں نے اپنے حساب سے اس میں خط میں شروع کی. تو اس خط میں جو نواب صاحب نے ان کو بھیجا ہوگا غالب کو, انہوں نے نواب صاحب نے یہ لکھا تھا کہ میں آپ کو پہلے بھی ایک خط بھیج چکا ہوں لیکن آپ کا جواب نہیں آیا تو یہ دوسرا خط بھیج رہا ہوں. تو غالب نے ابتدا میں تو یہ لکھا کہ جناب آپ کا پچھلا خط مجھے نہیں ملا تھا, اب یہ والا ملا ہے تو میں اس کا جواب لکھ رہا ہوں. اس کے بعد وہ آگے جو لکھتے ہیں وہ تھوڑی سی دلچسپ ہے, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. کہتے ہیں خداوند آئین بندہ پروری بھول نہ جاؤ, گاہ گاہ نامہ و پیام بھیجتے رہو. کیا میں یہ نہیں لکھ سکتا کہ میں نے اس عرصے میں 2 خط بھیجے اور آپ نے ایک کا بھی جواب نہیں لکھا؟ ہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ آج صبح کو آپ کا خط آیا, ادھر پڑھا ادھر جواب لکھا. سچ یوں ہے کہ ڈاک میں اکثر خطوط تلف ہو جاتے ہیں. بیرنگ پر ضائع ہونے کا گمان کم ہے. اب یہ بیرنگ کا ذکر کر رہے ہیں. بیرنگ پر ضائع ہونے کا گمان کم ہے. اس دستور کا بادی اور بانی میں ہوتا ہوں. یہ خط بیرنگ بھیجتا ہوں. آپ بھی اب جب کبھی بفرض محال خط بھیجیے تو بیرنگ بھیجیے. زیادہ حد ادب نجات کا طالب غالب. تو اس میں غالب کی تھوڑی سی شوخی اور مزاح کی حزبی نمایاں ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک تو ان کے اس بات کا جواب دے دیا کہ جناب وہ خط ضائع ہو جاتے ہیں, میں بیرنگ بھیج رہا ہوں آپ کو, تو اس کی پیمنٹ آپ ہی کر دیجیے گا. اور آپ بیرنگ وہ اس لیے بھیجنا چاہ رہے تھے کہ اگر نہ ملا تو کسی کا پیسہ ضائع نہ ہو. اچھا یہ بڑا دلچسپ. اچھا اب یہ ہے کہ اس میں خطوط تو بہت ہیں اور ساری بہت دلچسپ ہیں, لیکن ایک میں آپ سے 2 جملے اور اس میں شیئر کرنا چاہوں گا, پھر اس کے بعد ندیم بھائی کو دے دوں گا. ایک انہوں نے خط لکھا تھا غالب نے 1861 میں مولوی ضیاء الدین خان ضیاء کو. بہت طویل خط ہے یہ, 5-7 صفحوں کا خط ہے اور اس میں بہت ساری علمی بحثیں کی گئی ہیں, لیکن میں اس کا صرف آپ کو اوپننگ ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں جو ذرا دلچسپ ہے. اس میں یہ کہتے ہیں, جناب مولوی صاحب میں نے ایام دبستہ نشینی میں شرح مائتہ عامل تک پڑھا, بعد اس کے لہو و لعب اور آگے بڑھ کر فسق و فجور اور عیش و طرب میں منہمک ہو گیا. تو یہ مجھے کافی دلچسپ لگا, میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. اب آگے پھر ندیم بھائی کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت خوب جناب ڈاکٹر مبشر صاحب, بہت ہی مختصر وقت میں آپ نے بہت ہی دلچسپ اور احاطہ کیا ہے. غالب کے خطوط, آپ جو کتاب کا ذکر کر رہے تھے غلام رسول ماہر کی, یہ دیکھیے یہ بھی اتنی رقیم کتاب ہے. اب آپ یہ دیکھیے 1000 پیجز اس میں صفحات موجود ہیں. اس میں سے ایک خط کی میں 2 لائنیں آپ کو سنانا ہوں. اور دیکھیے غالب کو احساس تھا, ظاہر اپنی سخنوری کے حوالے سے جو احساس تھا وہ تو ان کو تھا, اور اس کا انہوں نے کئی جگہ اس کا لیکن یہ جو اب دیکھیے نا خطوط کا چھپوانا یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے. مطلب مطلب آپ ایک ادیب کو دیکھیے, شاعر کو دیکھیے, تو اپنی شاعری پہ توجہ دے گا اور وہ اپنا کلام چھپوا لے گا. لیکن غالب نے جیسے آپ نے فرمایا کہ کوشش کر کے اپنے خطوط چھپائے, اور نثر نگاری میں شاید اس حوالے سے اتنا کام نہیں ہوا, یا جس حوالے سے ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جو ضرورت ہے. اب میں ایک خط پہ جو 2 لائنیں ہیں وہ سطریں آپ کو سناؤں کہ مرزا صاحب کو انہوں نے خط لکھا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے. بے شک 1000 کوس سے بازبان قلم باتیں کیا کرو, ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. بالکل احساس تھا, اس میں بھی ایک بالکل جدت سے
آگے آ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں، اور تاریخ میں ان کے خطوط تک جو ہے وہ اسی طرح سے تازہ اور زندہ رہیں گے. اب میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر بابر صاحب سے. جناب بہت شکریہ. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. اور تو غالب جیسی ہستی اور مجھ جیسا ایک ادب کا چھوٹا سا شاگرد، بہت مشکل کام ہے ان کے خطوط اور نثر کو ایک خلاصے میں لانا. لیکن بہت تفصیلی گفتگو کی جناب مبشر صاحب نے، لیکن تھوڑی سی ایڈیشن، میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں غالب کے خطوط کے بارے میں کچھ کہوں، لیکن انہی کی زبانی کہا جا سکتا ہے. پہلے چیز تو یہ ہے کہ غالب کے جو زیادہ تر خطوط ہیں، بلکہ سارے کے سب کے سب خطوط جو کہ اشاعت ہوئی ہے، وہ ان کی زندگی کے آخری 20 سال کے ہیں. انہوں کے جو خطوط ہمارے پاس ہیں، ان کا کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی ٹوٹل تعداد تقریباً 1250 خطوط ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ تقریباً 200 کے جوانی کے خطوط نہیں ہیں، وہ خفیہ خطوط نہیں ملے. جوانی کے خطوط نہیں ہیں. جب انہوں نے شاگردوں اور قرابت داروں کو خطوط لکھنا شروع کیے تو اس وقت غالب کی عمر تقریباً 50 سال پہنچ چکی تھی. یعنی انہوں نے اپنی عمر کے آخری 20 سالوں میں یہ خطوط لکھے. کیونکہ جوانی کے خطوط ہوتے تو شاید ان کی نوعیت تھوڑی سی مختلف دوسری ہوتی، اور یادوں کی بارات ہوتی. غور کریں تو معلوم یہ ہوگا، ہاں جی، غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ خطوط جو ہیں وہ ایام غدر اور اس کے بعد کے. غالب جیسے کہ کچھ خطوط کا آپ نے ذکر کیا، لیکن غالب کو تفاصیل میں غیر معمولی ملکہ حاصل ہے. وہ چیزوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے آپ کے سامنے ہی ہو رہی ہوں. اور بلکہ حال ہی نے مصطفیٰ شیفتہ کی زبانی ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ شیفتہ جو ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی نہایت مشکل کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، تو وہ اٹک گئے کسی مضمون پہ. اس دوران میں غالب آئے تو انہوں نے غالب کے کہا کہ بھئی یہ اس مضمون میں اٹک گیا ہوں، مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے. تو کہتے ہیں کہ غالب نے اس قدر شگفتہ اور سلیس انداز میں اس کی معنی بیان کیے کہ بقول شیفتہ مصنف خود بھی ہوتا تو بیان نہ کر پاتا. اور یہی چیز جو تفاصیل ہیں وہ ان کے خطوط میں خاصے واضح ہیں. ان کے خطوط کی خاص بات یہ ہے کہ وہ موقع کے لحاظ سے الفاظ لاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل اردو ہی کو اپنے اظہار کا وسیلہ بناتے ہیں، بلکہ انہوں نے فارسی اور عربی کو بھی ان خطوط میں شامل کیا ہے. مثلا مجروح کے نام ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ فیض خاص نہیں لطف عام ہے، شراب نہیں عام ہے، خیر یہ عطیہ بھی بے حائل نہیں خیر یہ عطیہ بھی بے خلل نہیں بلکہ نام البدل ہے. اسی طرح ایک اور خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ساقی کوثر کا بندہ اور تشنہ لب ہائے غضب ہائے غضب. اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ یہ رامپور ہے، دار السرور ہے، یہاں کا حال ہر طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان تمام خطوں میں جو ہے وہ قافیے کا اہتمام ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے لفظوں کو فارسی کے لفظوں کا بھی خاصا استعمال کیا گیا ہے، لیکن وہ لفظ ایسے ہیں کہ جو موقع کے مناسبت سے استعمال کیے گئے ہیں. اگر غالب کے خطوں کا جائزہ لیا جائے تو ان کی شخصیت سامنے آتی ہے. وہ ایک مزاح نگار بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، وہ واقعہ نویس بھی تھے، اور شہر دہلی کے مرثیہ خان بھی تھے. ان کے خطوط میں انسانی مزاج کی عکاسی بھی ہے، ان کا جھگڑالو پن بھی ہے، ان کا گھمنڈ بھی ہے،
ज़माना शनासी भी है। आपने खत का जिक्र किया जो उन्होंने नवाब अनवरुद्दौला के नाम लिखा, और वो कहते थे कि ये खत नहीं लिखना है, बातें करनी है, और यही सबब है कि मैं अलकाब नहीं लगाता। इसी तरह मीर मेहदी को लिखते हैं कि तुम्हारा दिमाग चल गया है, लफ्जों को कुरेदा करो, मुसव्वदे को बार बार देखा करो, पाओगे क्या, यानी तुम्हें तो मोहम्मद शाही रविश पसंद है। इसी तरह ये बात भी है कि वो खतूत शुरू में तो छपवाना नहीं चाहते थे, बल्कि कुछ मुहक्किकीन ने तो ये लिखा कि उर्दू नसर ने अब एक नई कायनात दरियाफ्त की है, लेकिन वो गालिब अपनी उर्दू शायरी और नसर दोनों के बारे में शुरू में एहसास कमतरी का शिकार थे। वक्त ने बताया कि वो सही नहीं था, और आज गालिब अपनी उर्दू तसनीफ और तालीफ की वजह से ही खासी अहमियत और अजमत के मायल हैं। इस वक्त ये सवाल भी उठता था कि अगर गालिब एक मशहूर शायर ना होते तो क्या उनके खतूत को इतनी ही अहमियत दी जाती, जो कि क्योंकि जिस वक्त उनके खतूत शाया हुए उससे पहले उनके दीवान छप चुके थे। और ये एक खासा मुश्किल सवाल है जिसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो शुरू में वो उन्होंने मुबशिर भाई ने बात की कि उन्होंने नारायण को लिखा कि भाई उर्दू के खतूत आप छापा चाहते हैं, वो मेरी सुखनवरी के शुकूह के मुनाफी है, और से कता नजर क्या जरूर है कि हमारे आपस के मामलात औरों पे जाहिर हो, खुलासा ये कि उनका छपना मेरी तबा के खिलाफ होगा। लेकिन बाद में ऐसा वक्त आया कि वो चाहते थे कि उनके खतूत छापे जाए, तो नवाब अलाउद्दीन अहमद खान को उन्होंने खत लिखा, और उन्होंने लिखा कि मकसूद इन सतूर की तहरीर से है कि मुती अकमल अल मुताबे में चंद अहबाब मेरे मुसव्वदात उर्दू जमा करने और छपवाने के लिए आमादा हुए हैं। यकीन है कि ये खत मेरे पास खत मेरे तुम्हारे पास बहुत से मिलेंगे। अगर उनका पार्सल बना के बसबील डाक भेज दोगे, या आजकल में कोई इधर आने वाला हो उसको दे दोगे, तो मौजब मेरी खुशी का होगा, और इसके छापे जाने से तुम भी खुश होगे। उर्दू मौलाना उर्दू हिंदी उनके खत के मजमुए हैं, लेकिन उर्दू हिंदी वफात से 7 साल कबल छापी गई, 1862 में छापी गई। इसी तरह उनके जो बात उनके मुकालात को नावल और ड्रामे से ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो उनकी शोखी तहरीर है। मसलन मुलाहिजा करें कि मिर्जा खातम अली बेग महर को लिखते हैं, मिर्जा साहब मैंने वो अंदाज़े तहरीर ऐजाद किया है जिसका जिक्र खालिद नदीम भाई ने भी कहा, कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। 1000 कोस से बाजुबान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मजे लिया करो। वाह। इसी तरह नवाब अनवरुद्दौला शफक को कहते हैं कि ये खत लिखना नहीं बातें करना है, और यही सबब है कि मैं अलकाब व आदाब नहीं लिखता। इनकी तहरीर में बड़ी बेतकल्लुफी है, शगुफ्तगी है और शोख ज़राफत है। मसलन सैयद मेहदी के नाम कहते हैं कि लाजमाए सआदत बंदी ये है कि हमेशा इसी तरह खत भेजते रहो। क्यों सच कहूं, अगलों के खतूत की तहरीर की यही तर्ज थी। हाय क्या अच्छा शेवा है, जब तक यूं ना लिखूं ये खत ही नहीं। चाहे बेआब है, अब्रे बेबारा है, खाना बेचराग है, चराग बेनूर है। हम जानते हैं कि तुम जिंदा हो, तुम जानते हो कि हम जिंदा हैं। अमरे जरूरी को लिख दिया करो, या जवायद को और वक्त पर मौकूफ रखा करो। अगर तुम्हारी खुशनूदी इस तरह की निगारिश पर मुनहसर है तो भाई 3.5 सितरें ऐसी भी मैंने लिख दी, क्या नमाज कज़ा नहीं पढ़ते और मकबूल नहीं होती। इसी तरह उनके खतूत में जो सलाम और रिश्तों का
ایک رابطہ ہے اس کی بڑی ترتیب ہے. مثلاً انہوں نے ایک خط میں لکھا کہ استاد میر جان کو اس راہ سے کہ میری پھوپھی ان کی چچی تھیں اور یہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں دعا، اور اس سبب سے کہ وہ دوست ہیں اور دوستی میں کمی بیشی سن و سال کی رعایت نہیں کرتی سلام، اور اس سبب سے کہ استاد کہلاتے ہیں بندگی، اور اس نظر سے کہ یہ سید ہیں درود. بہت ہی دلچسپ قسم کے خطوط ہیں ان کے، اور ان کے خطوط میں دن اور تاریخ اور وقت کی تفاصیل بھی خاصی ڈیٹیل میں پائی جاتی ہیں. جیسے چودھری عبد الغفور صاحب کا ایک خط لکھا، اور انہوں نے لکھتے ہیں کہ جناب چودھری صاحب، آپ کا عنایت نامہ اس وقت پہنچا اور یہ وقت صبح کا ہے، بدھ کا، ربیع الثانی کی 24ویں اور دسمبر کی پہلی. خطوں میں ان کے دوستوں سے محبت اور عشق کے بھی خاصے نظر آتا ہے. مثلاً ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ وہی بالا خانہ ہے اور وہی میں ہوں، سیڑھیوں پہ نظر ہے کہ وہ میر مہدی آئے، وہ میر سرفراز حسین آئے، وہ یوسف مرزا آئے، وہ یوسف علی خان آئے، مرے ہوں کا نام نہیں لیتا، بچھڑے ہوں میں سے کچھ گنے نہیں، اللہ اللہ ہزاروں کا میں ماتم دار ہوں، میں مروں گا تو مجھ کو کون روئے گا. اسی طرح دوستوں سے مذاق بھی کرتے تھے، اور میر مہدی کی ایک وقت میں آنکھیں دکھنے آئیں تو وہ انہیں لکھتے ہیں کہ تمہارے آنکھوں کے غبار کی وجہ یہ ہے جو مکان دلی میں ڈھائے گئے، اور جہاں جہاں سڑکیں نکلی جتنی گرد اڑی اس کو آپ نے عذرائے محبت اپنی آنکھوں میں جگہ دی. میر مہدی نے ایک مرتبہ لکھا کہ آپ نے جو خط مجھ کو بھیجا تھا وہ میرے ہم نام کے ہاتھ جا لگا. غالب نے جواب دیا وہ جو تم نے لکھا ہے کہ تیرا خط میرے ہم نام کے ہاتھ جا پڑا تو صاحب قصور تمہارا ہے، کیوں ایسے شہر میں رہتے ہو جہاں دوسرا میر مہدی ہو. مجھ کو دیکھو کہ میں کب سے دلی میں رہتا ہوں، نہ کوئی اپنا ہم نام ہونے دیا، نہ کوئی اپنا عرف بننے دیا، نہ اپنا ہم تخلص. واہ. اسی طرح مرزا جو ہے وہ ان کے مختلف خطوط ہیں، اور اس میں ان کے بیشتر خطوط خاصی نوعیت کے ہیں، لیکن ابھی عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ اردو نثر نے ان کے خطوط کی بدولت ایک نئی کائنات دریافت کی ہے، اور ان کی نثر اور نظم دونوں ہی اہمیت اور عظمت کے حامل ہیں. جی ندیم جو فتح والی بات کی نا، ایک خط میرے سامنے اس وقت آیا، بڑا دلچسپ سی بات ہے. وہ لکھ رہے ہیں جناب، کہتے ہیں کہ آپ جو کوئی خط آپ بھیجیں تو رامپور بھیجیں. اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں غالب کہ مجھے خط بھیجنا ہے. تو آگے دیکھیے بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں، پتے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے نا. تو آپ جو کوئی خط آپ بھیجیں تو رامپور بھیجیں، مکان کا پتہ لکھنا ضروری نہیں، شہر کا نام اور میرا نام کافی ہے. یعنی کہ مکان کا پتہ کی ضرورت نہیں. غالب بتا رہے ہیں کہ اگر ان کا نام لکھ دیا جائے. اور اب دو ہی صورتیں ہیں، غالب بہت مشہور تھے یا ڈاکیا جاننے والا تھا. بابر بھائی نے ذکر کیا میر مہدی مجروح کا، میر مہدی مجروح کا اور غالب کی شوخی کا. تو ایک چھوٹا سا واقعہ شاید میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میر مہدی مجروح غالب کے پاس آئے، غالب بیمار تھے، ان کی پائنتی بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں دبانے کی کوشش کی. تو غالب نے کہا کہ بھائی تو سید زیادہ ہے، کیوں گناہگار کرتے ہو ہمیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اگر آپ کو کچھ خیال ہے تو آپ اجرت دے دیجیے گا. تو خیر انہوں نے پاؤں دبانے شروع کیے. جب تھوڑی دیر بعد جب ختم کیے تو پھر انہوں نے اجرت طلب کی غالب سے. تو غالب کہنے لگے بھائی اجرت کیسی, تم نے ہمارے پاؤں دابے, ہم نے تمہاری اجرت دابی. قاصد سے بھائی قاصد سے دوستی رہی نا. قاصد کیا کہا کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے. اچھا جناب, یہ ایک اور بات جو ہم کہہ رہا تھا, میں اس کی دلیل پیش کر دوں کہ وہ غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی کتنا کلام انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا نقاد جو اس نے ضائع کر دیا, اور ان خطوط کی وجہ سے غالب کی جو زندگی ہمارے سامنے آئی ہے وہ شاید پوشیدہ رہ جاتی ہے. غالب کہہ رہے ہیں کہ 15 اب خط ہے اس کے حوالے کی, میں کچھ چند سطریں آپ کے سامنے, کہ 15 برس کی عمر سے 25 برس تک کی عمر تک مضامین خیالی لکھا کرتا تھا. 10 برس میں دیوان جمع کیا. آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا اور یک قلم چاک کیے اور ہٹا دیا. تو غالب سے بڑا نقاد اپنا خود کوئی اور, تو یہ بھی ایک ظرف کی بات ہے. اچھا جناب, اب میں سوچ رہا ہوں کہ کس طرح سے اس بات کو ہم بالکل پروگرام کے آخری حصوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں جناب ڈاکٹر طاہر نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو انہوں نے سفر ہے کے حوالے سے جو مضمون کیا ہے. دیکھیں وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں جو ہے وہ بات کو بالکل مختصر کروں گا. اس طرح کہہ لیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ غالب جو تھے وہ اپنی پینشن کے سلسلے میں پریشان تھے, وہ اصل میں وظیفہ تھا جو ان کے چچا نصر اللہ بیگ صاحب کے انتقال کے وقت جو تھا وہ طے ہوا تھا, اور وہ ان کے پسماندگان کو تقریباً 5,000 روپے ملنے تھے, جس میں سے غالب کا خیال یہ تھا, اصل میں 10,000 ملنے تھے لیکن نواب احمد خان صاحب نے جو تھا اس کو خود ہی کم کر کے 5,000 کر دیا, اور اس 5,000 میں سے بھی غالب کی فیملی کے حصے میں 1,500 آئے, اور غالب کے چھوٹے بھائی مرزا یوسف بیگ صاحب جو تھے وہ ذہنی عارضے میں مبتلا ہو گئے. بڑی رقم جو ہے وہ ان کے علاج پر خرچ ہوتی رہی. تو شروع میں تو غالب اتنے, میں یہی کہوں گا کہ سادہ لو تھے کہ وہ جناب احمد خان صاحب سے یہ کہتے رہے کہ مجھے آپ دہلی ریزیڈنٹ سے ملوا دیں. حالانکہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ دہلی ریزیڈنٹ سے مل کے کہیں گے کہ مجھے پیسے پورے نہیں مل رہے تو احمد خان صاحب کی ایک طریقے سے شکایت ہوگی, اس لیے احمد خان صاحب شاید انہیں ملوانا نہیں چاہتے تھے. لیکن بہرحال تقریباً 3 سے 4 سال ان کے اس سلسلے میں ضائع ہوئے. اب یہ سیگمنٹ جو ہے یہ تو ہے سفر شرط, تو اس میں جو انہوں نے سفر کیے وہ تقریباً 1823 کے لگ بھگ جو تھا, یہ کئی چکر انہوں نے جو تھا کئی دفعہ یہ فیروز پور گئے. اچھا اس زمانے میں کوئی سفرنامہ وغیرہ لکھنے کا تو جو تھا وہ رواج نہیں تھا, تو ہمیں جو ان کے سفر کے متعلق جو آگاہی ہے وہ جو ہے وہ ان کے خطوط سے ہی ہے. اچھا اس میں جناب انہوں نے 1823 میں نواب احمد بخش سے ملنے یہ جب گئے تو وہ الور میں تھے, تو یہ الور چلے گئے. تو اس میں ایک چند لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں. لکھتے ہیں کہ ہر چند میں وطن میں نہیں ہوں مگر قرب وطن ہی قیامت ہے. اپنے وطن کے مصائب و آلام سے نیند جانے کی حالت میں جو باہر آیا ہوں, شاید اس لیے کہ میری مٹی فیروز پور کی ہے, مجھے انتہائی مجبوری کی حالت میں یہاں قیام کرنا پڑا. اس طرح انہوں نے 2-3 دفعہ دہلی فیروز پور کا سفر کیا, اور یہ کوشش میں تھے کہ چارلز میٹکاف سے ملاقات ہو جائے جو کہ دہلی ریزیڈنٹ تھے. جب یہ ان کو صورت نظر نہیں آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, میں اپنا سارا اسباب وغیرہ بھیج دیتا ہوں اور میں کلکتہ چلا جاتا ہوں. اب یہ کلکتہ جو تھے یہ ڈائریکٹ نہیں گئے, یہ پہلے گئے کانپور, اور انہوں نے اپنا اسباب بیچا, جو رقم ملی اس سے قرضہ اتارا, اس کے باوجود بھی 20,000 کا قرضہ تقریباً ان کے اوپر باقی رہا. تو یہ پہلے کانپور گئے, اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ کانپور میں بیمار ہو گئے, وہاں انہیں کوئی مناسب طبیب نہیں ملا. اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ آج کل بھی سفر میں ہوتی ہیں, اور یہ جب ہم سفر کو تفصیل سے بیان کریں گے مختلف, تو اس میں یہ سارے خدشات جو ہے یہ ذکر کریں گے. کانپور میں چونکہ انہیں کوئی طبیب نہیں ملا تو یہ لکھنؤ چلے گئے. اچھا بیماری کیا تھی, مختلف لوگوں کی نے اس پہ سوچا ہے, اور کچھ شواہد ایسے ملے ہیں کہ غالباً ان کو کوئی پیشاب سے متعلق تکلیف تھی, تو وہ جو تھا وہ انہیں کوئی اچھا حکیم وہاں نہیں ملا. یہ لکھنؤ گئے, اور لکھنؤ میں کچھ روایات ہیں کہ 5 مہینے, اور کچھ روایات یہ ہیں کہ تقریباً 8 سے 9 مہینے
یہ جو تھا یہ وہاں مقیم رہے. انہوں نے وہاں کئی نئے دوست بنائے جنہیں یہ دوستان جدید کے نام سے یاد کرتے تھے. معتمد الدولہ جو لکھنؤ کے جو اس وقت رولر تھے ان سے یہ ملنا چاہتے تھے، لیکن تاکہ شاید کچھ وظیفہ وغیرہ طے ہو، لیکن انہوں نے کچھ شرائط ایسی رکھی کہ معتمد الدولہ صاحب جو تھے وہ ان سے نہیں ملے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جب میں ان سے ملوں گا تو میں نظر نہیں گزاروں گا، اور دوسرے یہ کہ جو ہے وہ جو ہے وہ مجھ سے کھڑے ہو کر ملیں گے، اور تیسری بات یہ کہ وہ مجھ سے معانقہ کریں گے. تو یہ تینوں باتیں ممکن نہیں ہوئی. 8 مہینے وہاں رہنے کے بعد جو ہے انہوں نے تقریباً 110 اشعار کا ایک قصیدہ بھی لکھا تھا معتمد الدولہ صاحب کے بارے میں، لیکن جب وہ بات نہیں بنی تو وہ کچھ اس طرح لکھا گیا تھا کہ اس میں آخر میں انہوں نے صرف نام بدل دیا، اور وہ جو قصیدہ تھا وہ نواب حیدر علی صاحب کو جو تھا وہ پیش کر دیا گیا بعد میں. تو بہرحال ان کا جو سفر بنا پھر یہ لکھنؤ میں اپنے قیام کے بعد پھر کانپور آئے. کانپور سے یہ گئے باندہ، اور باندہ سے الہ آباد، اور الہ آباد سے بنارس، اور بنارس سے مرشد آباد، اور پھر کلکتہ. ان میں کافی جو تحقیق ہے وہ باندہ میں ان کا جو قیام تھا اس کے متعلق ہے. اس پر ایک مقالہ ہے، ایک پوری کتاب موجود ہے. ایک صالح قریشی ڈاکٹر صاحبہ تھی، انہوں نے اس پہ جو ہے وہ بہت ریسرچ کی ہے. اچھا، باندہ میں ان کا جو تھا وہ حکیم صاحب تھے، حکیم کرامت صاحب. انہوں نے ان کا علاج کیا اور اس سے ان کی طبیعت جو تھی بحال ہو گئی. اب وہاں پر یہ جن صاحب کے پاس مقیم تھے انہوں نے ایک مہاجن سے قرض کا بندوبست کیا. سوری، تقریباً 2000 روپے قرض لے کر یہ جو تھا یہ انہوں نے روانگی کلکتہ کے لیے شروع کی. اور ان کا نا یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ جو ہے یہ دریا کے راستے جائیں یا یہ پانی کے راستے جائیں، سوری دریا کے راستے جائیں یا خشکی کے راستے سفر کریں. بہرحال انہوں نے جو تھا وہ ایک گھوڑا خریدا، اور جو تھا وہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ الہ آباد میں قیام کریں گے. لیکن یہ الہ آباد جو پہنچے وہاں غالباً کوئی ایسا ادبی مارکا ہوا کہ یہ 24 گھنٹے میں ہی الہ آباد چھوڑ کے چلے گئے. اور انہوں نے الہ آباد کے بارے میں جو ہے بہت کچھ جو ہے نازیبہ الفاظ بھی کہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کچھ شیطان صفت لوگ یہاں رہتے ہیں. لکھنؤ میں بھی کچھ ادبی مارکے ان کے ہوئے لوگوں سے، لیکن لکھنؤ میں بہرحال یہ مقیم رہے. جب یہ بنارس پہنچے تو بنارس میں جو تھا یہ بہت خوش رہے، اور بنارس کے سفر کا ذکر مبشر صاحب نے تفصیل سے کر دیا. لیکن جو ہے وہ کسی نے پوچھا کہ بھئی بنارس میں کیا پسند آیا، تو انہوں نے کہا کہ سبزہ. اور ایک صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں انہیں وہاں کوئی خاتون جو تھی وہ پسند آ گئی، جس کو یہ انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے غارت گرے ایمان. اور انہوں نے بنارس میں ایک مثنوی لکھی جس کا نام ہے مثنوی چراغ دیر، اور یہ فارسی کی مثنوی ہے. اس کا ترجمہ ڈاکٹر انیف نقوی صاحب نے اردو میں کیا ہے، اور یہ ایک شاہکار قسم کی مثنوی سمجھی جاتی ہے. بنارس سے یہ اتنا خوش تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بنارس کی جو آبادی ہے وہ قیامت کو روکے ہوئے ہے. یعنی یہ اہل بنارس سے اتنا خوش تھے. اور انہوں نے وہ جن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ان کا انہوں نے نام رکھا کوڈ ورڈ غارت گرے ہوش. اب وہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون صاحبہ تھی. اچھا، کشتی کا کرایہ زیادہ تھا، اس وجہ سے انہوں نے گھوڑے پہ سفر کیا. 2-3 ملازم بھی ان کے ساتھ تھے. تو کچھ ایسا ہے کہ غالباً وہ جو زیادہ کرایہ تھا وہ بنارس سے کلکتہ تک تقریباً 120 روپے تھا. اچھا، 2000 روپے جو انہوں نے کرایہ پہ لیے تھے، 2000 روپے جو انہوں نے مہاجن سے لیے تھے، اس میں سے کلکتہ تک پہنچنے میں ان کے ٹوٹل کل جو ہے 1400 روپے خرچ ہو گئے، اور 600 روپے جو تھا وہ ان کے پاس بچے. جب یہ کلکتہ پہنچے تقریباً 19 فروری 1828 کو، جبکہ یہ سفر 1826 میں شروع ہوا تھا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ مختلف جگہوں پہ رکتے رہے، اور پھر یہ کلکتہ پہنچے 1828 میں 19 فروری، اور یہ وہاں مقیم رہے 20-21 اگست 1829 تک. انہیں شروع میں 6 روپے ماہوار پر ایک جگہ تھی شملہ بازار، وہاں پر انہوں نے مکان لیا. بعد میں یہ ایک اور جگہ شفٹ ہو گئے جس کا کرایہ تقریباً 10 روپے ماہوار تھا. اچھا، ہوگلی ٹرسٹ کے ایک سید علی اکبر صاحب تھے، ان سے یہ ملے. ان کی ٹوٹل کل جو ان کا خیال تھا وہ یہ تھا کہ یہ اگر گورنر جنرل سے مل لیں تو ان کی جو ہے وہ پینشن میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ علی اکبر صاحب جو تھے یہ ایک وقف ٹرسٹ تھا وہاں ہوگلی امام بارگاہ وغیرہ کا. اور میں یہ کہوں کہ رواداری ایسی تھی کہ گورنر جنرل صاحب جو تھے وہ اس ٹرسٹ کے چیف پیٹرن تھے، اور وہ جو تھا وہ اس پیسے کو فلاحی کاموں میں استعمال کرنے میں جو تھا وہ اہل کلکتہ کی مدد کرتے تھے.
تو بہرحال یہ گورنر جنرل صاحب سے ڈائریکٹ اس وقت نہیں مل سکے، لیکن بنارس کے راجا جو تھے وہ آئے اور انہوں نے گورنر جنرل سے ملاقات کے لیے جو تھا ایک درخواست دی جو منظور ہو گئی. تو یہ بنارس کے راجا کے سیکریٹری سے ملے اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ راجا صاحب مجھے بھی شامل کر لیں، تو وہ درخواست جو تھا وہ منظور ہو گئی اور یہ بنارس کے راجا کے ساتھ گورنر جنرل صاحب سے مل لیے. لیکن ان کی پینشن کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کیونکہ تمام لوگ ان سے ملے. انہوں نے کچھ لوگوں کے وہاں انگریزوں کی شان میں بھی قصیدہ کہا، ہاکنس صاحب کی شان میں غالباً انہوں نے ایک قصیدہ کہا، اور انہوں نے ان کی بات کو سنا بھی، ان کا ادب بھی کیا. روانگی کے وقت انہیں خلعت بھی ایک دی گئی، لیکن وہ چونکہ وہی انگریزوں کی جو وہ تھی کہ وہ تھرو پراپر چینل، وہ جب انہوں نے درخواست دی تو انہوں نے کہا جی یہ جو درخواست ہے یہ دہلی کے ریزیڈنٹ کے تھرو نہیں آئی ہے، لیکن ہم خود اس کو دہلی ریزیڈنٹ کو بھیج دیں گے اور وہ اس کو فارورڈ کر دے گا. لیکن اس پہ اپلیکیشن پہ لکھ دیا گیا کہ تھرو پراپر چینل. اس دوران انہیں یہ پتہ چلا کہ دہلی ریزیڈنٹ جو ہے یہ تو خود اب جو کیپٹل ہے وہ دہلی شفٹ ہو رہا ہے. تو اس وقت اس میں جو تھا انہوں نے کلکتے سے رخت سفر باندھا. یہ جو پہلا مکان تھا شملہ بازار والا، اس کا تو کوئی اتا پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جس مکان میں شفٹ ہوئے وہ اب بھی ایک وہاں پر کلکر روڈ ہے غالباً 133 دلال سرکار اسٹریٹ، رام دلال سرکار اسٹریٹ پہ وہ مکان آج بھی موجود ہے، اور اس کی تصاویر بھی جو ہیں وہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں. اور وہ جو ہے وہ غالب نے کلکتہ کے بارے میں لکھا کہ کلکتہ ایک کمال کی جگہ ہے اور بنگالی 100 سال پیچھے بھی جیتے ہیں اور 100 سال آگے بھی جیتے ہیں. تو یہ انہوں نے کلکتہ کی تعریف بھی کی. ان کی جو ٹوٹل جو پینشن کے بارے میں جو اسٹرگل ہے، اس کی اوریجنل جو ان کی پینشن کی درخواست ہے وہ آج بھی انڈیا آفس لائبریری لندن میں موجود ہے. اور جو ہے وہ اس پہ جتنی کورسپونڈنس اور پیپر ورک اور لیگل ورک تھا وہ ایک صاحب نے حق جاگیر غالب کے نام سے انڈیا میں شائع کیا پہلی دفعہ 1968 میں. لیکن اس میں کچھ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہو گیا تو وہ کتاب چھپنے کے بعد جو تھا وہ جلدیں واپس لے لی گئیں اور پھر وہ پاکستان میں مقتدرہ قومی زبان نے 1997 میں شائع کی ہے. اچھا، کلکتہ کے قیام میں ہی ان کا جو تھا وہ گل رانا کے نام سے ان کا مجموعہ آیا، جس میں ان کی بہت ساری غزلیں جو آج ہم پڑھتے ہیں وہ گل رانا میں شامل ہیں. جب کیونکہ 1921 میں جو ان کا مجموعہ چھپا تھا اس میں صرف چند ہی ان کی جو تھی وہ غزلیں تھیں. تو یہ جناب وہ جو تھا 1829 میں یہ واپس آ گئے دہلی. واپسی کے سفر کے بارے میں کوئی زیادہ ذکر نہیں ہے، لیکن واپسی کے سفر کے وقت غالباً ان کی مالی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کیا انہوں نے قرضہ وغیرہ لیا یا نہیں لیا. لیکن بہرحال یہ جہاں بھی گئے انہوں نے جو خطوط لکھے وہ آج کسی بھی سفر نامے سے کم نہیں ہے. اس میں اس علاقے کے حالات، وہاں کے باشندوں کے حالات، رہن سہن، رواج، لباس وغیرہ سب کا ذکر ملتا ہے. تو پڑھنے کی چیز ہے وہ خطوط، اور اس کے بارے میں پڑھیں. اچھا، پروفیسر انجم خلیق صاحب نے غالب کا سفر کلکتہ کے نام سے پوری کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے یہ میرا خیال ہے اس پر ان کے سفر پر جو ہے سند ہے. اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں. میں نے بھی جو باتیں ذکر کی ان میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس کتاب سے لی گئی. بہت شکریہ ندیم صاحب، بیک ٹو یو. بہت خوب، بہت دلچسپ، بہت غالب کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے، ان کے معاملات سمجھ میں آتے ہیں. اور وہ دیکھیے آپ نے کہا کہ بنگالی 100 برس آگے جیتے ہیں، 100 برس پیچھے جیتے. اب یہ سارے ان کی نسل میں جو ہے، اور وہ کہ بڑا دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے کہ قیامت اہل بنارس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. ابھی دیکھیے جو ہے نا تعریف کا بھی، اور بڑا دلچسپ. اچھا، ایک اور میں آپ سے دلچسپ بات کروں. یہ خطوط کا جو میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو کئی جگہ مجھے دیکھیے طب سے تعلق ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو وہ رگ طب ہے وہ کھڑکتی ہے. تو مجھے احساس ہوا کہ کہیں ایسے بہت سارے ان کی علامات ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید غالب کو آخری وقت میں ڈائبٹیز ہو گئی تھی. مثلا ایک خط کی میں آپ کو بات کروں کہ کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ پر ایک زخم ہے، بائیں بازو پر ایک گھاؤ ہے اور سیدھی ران پر ایک پھوڑا ہے، باقی سب خیریت ہے. اچھا، یہ دیکھیے وہ جو باقی سب خیریت ہے. یہ پھر کبھی اس معاملے پہ ہم گفتگو کریں گے. اب میں بالکل ظاہر ہے کہ معاملہ کا رہ گیا کہ میں نے جو مضمون لکھا تھا اس کی صرف کچھ عبارتیں آپ کے ساتھ اس کو میں شیئر کرتا ہوں.
اور اس کے بعد ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. میرے جو معاملہ تھا اس کو میں نے کچھ اس طرح سے محسوس کیا جب بھی میں نے غالب کو پڑھا کہ غالب اردو ادب میں جذبات اور لغویات کا آئنسٹائن ہے. اب یہ دیکھیے گا کہ میں غالب اور آئنسٹائن، جس طرح آئنسٹائن نے سائنسی دنیا کو ہمیشہ کے لیے عہد بدل کے رکھ دیا، اسی طرح غالب اردو ادب کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا. اچھا، اس سے پہلے ایک اور تعارف میں اپنا اس حوالے سے بھی کروں کہ غالب جو ہے، میں اپنے آپ کو غالبیہ سمجھتا ہوں. اچھا، جو لوگ اس اصطلاح کو سمجھنے کی شاید کہ انیس اور دبیر کے زمانے میں لکھنؤ میں جو انیس کو ماننے والے لوگ تھے اس کو بڑا شاعر مانتے تھے، انہیں انیسیہ کہا جاتا تھا. اور جو دبیر کو مانتے تھے یا ان کو بڑا شاعر مانتے تھے انہیں دبیریہ کہا جاتا تھا. اس حوالے سے میں نے یہ اصطلاح کہ میں اپنے آپ کو ان کو غالبیہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ جیسے میں نے گزارش کی کہ آئنسٹائن نے، اگر ہمیں غور کریں تو آئنسٹائن نے ایک ایکویشن دی. آئنسٹائن نے ایکویشن دی E = mc²، یعنی اس نے ربط صدیوں سے مخفی اس راز کو جو لنک تھا انرجی، ماس اور لائٹ کا، یعنی روشنی، ماس اور توانائی کا، مادے کا، اس میں ایک ایسا ربط نکالا، ایک ایسی ایکویشن دی کہ سائنسی دنیا ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی. مجھے یوں لگتا ہے کہ غالب جو جیسے میں نے گزارش کی کہ جذبات، احساسات اور لغویات کے درمیان، یعنی لفظیات کے درمیان جس طرح غالب نے ربط نکالا ہے، جو لنک اسٹیبلش کیا ہے ایموشنل حوالوں سے، ایموشنز اور لنگوسٹکس میں، وہ اس کا صاحب کوئی ثانی نہیں ہے. اور اس کے حوالے سے میں کہوں کہ جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی جو جذباتی ذہانت ہمیں غالب کیا نظر آتی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہوئے بھی جیسے ہم نے سنا شرکا سے کہ ایک صدمات کے بہاؤ سے گزرنے کے باوجود ایک انتہائی سیکل قسم کا ایموشنل پاور کے ساتھ ہمیں غالب نظر آتے ہیں. اور جیسے میں نے شروع میں گزارش کی تھی ابتدائی میں کہ غالب جیسا شاعر جس کے ہر مصرے کو ضرب المثل بنا دیا گیا، وہ شاید ہی کوئی ایسا شاعر گزرا ہو کہ جس کے اتنے سارے مصرے جو ہیں وہ ضرب المثل بن جائیں. جیسے کہ میں گزارش کروں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب. اب یہ دیکھیے، یہ اس کی پردہ داری دیکھیے. اور وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. دیکھیے، اب رنج کا خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. جی دیکھیے کہ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے. اب یہ دیکھیے، یہ وہ مصرے ہیں جس سے عام روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اچھا، غالب کی ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جب غالب کو آپ کا ریفرنس دے دیتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، تو آپ خود بخود ہی معتبر محسوس ہونے لگتے ہیں. اچھا دیکھیے، اور کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ابھی دیکھیے، کام ہر موج میں حلقہ صد کام نہنگ. واہ 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 واہ. جی، آنکھ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو یہ معاملات ہیں. اور غالب برا نہ مان جو واعظ برا کہے، ایسا بھی ہے کوئی کہ سب اچھا کہے جسے. وہی روانی ہے، وہی سادگی ہے، اور وہی جو کسی نقاد نے بہت خوب کہا کہ فاتحانہ انداز سے غالب الفاظ کو برتتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو بہرے ہیں، شعرا بھی یہاں موجود ہیں، کہ بہروں میں الفاظ کو پیرونا کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاعر اور وہ بہر کے حوالے سے اپنے الفاظ کو، اپنے احساسات کو بہر میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن غالب ایک ایسا شاعر ہے، ایک ایسی جذبات کی روانی کا شاعر ہے کہ جہاں لگتا ہے کہ بہر بھی اس کے ساتھ، اس کے الفاظ کے ساتھ بہ رہی ہے. گوپی چند نارنگ صاحب کی اس بات پر میں اپنا اور بھی باتیں کرنی تھی، لیکن وقت جو ہے وہ کم ہے، اس لیے میں اس بات پر کہ جو غالب کو
کتنا خوبصورت کہا انہوں نے کہ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ بر صغیر کی جو نفسیات ہے اس میں اتر گیا غالب اپنے شعروں کے ساتھ. فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں 3 مذہبی کتابیں ہیں، ایک وید، دوسری بھگت کبیر کے دوہے اور ان کا کلام، اور تیسرا دیوان غالب. یہ نشست تھی ہماری کوشش تھی. ہم اس بات کا شاید اظہار شروع میں نہیں کیا ہم نے کہ ہم ہرگز بھی کہیں سے یہ تاثر دینا نہیں چاہتے کہ ہم کہیں سے ادب میں کوئی ماہرانہ رائے دے رہے ہیں. ہم سب جو ہے وہ زانو تلمس طے کیے ہوئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور یہ جو شروع میں ہم نے گزارش کی تھی کہ ہم ایک پرسنل لبی کا معاملہ تھا اور اس کی سیرابی کے لیے ہم آج خوش قسمت ہیں کہ غالب جیسی شخصیت کا حوالہ رہا. اس نشست کا اب ہم اختتام کرتے ہیں. یوم ولادت، اس کی یوم ولادت کے حوالے سے 27 دسمبر کے حوالے سے ان کو چنا تھا. اگر کوئی کچھ کہنا چاہے اس کا اختتام کرنے سے پہلے تو نہیں، بس بہت شکریہ، بہت اچھی نشست رہی. کچھ کہنا زیادہ کچھ کہنے کو رہا نہیں، کافی چیزوں کا ہم نے احاطہ کر لیا. بس مجھے ایک ان کا رنگین سا شعر یاد آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اختتام پہ وہ شیئر کر لوں دوستوں کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، یک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا فہم ہے، غالب کے طرفدار نہیں. جناب جو موجودہ حالات ہیں ان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی خبر آپ سنتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ غالب کو اس شعر کے، یہ واقعہ غالب کو اس شعر کے بالکل عین مطابق ہے. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس موضوع پہ تفصیل سے گفتگو کریں. میں صرف ایک رشید احمد صدیقی صاحب نے ایک فقرہ کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان کو مغلیہ سلطنت نے کیا دیا تو بقول رشید احمد صدیقی میں بے تکلف کہوں گا غالب اور تاج محل. ساتھ ہی ہم اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ بالکل سے پھر ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ.